मुस्तफा है कोई कोई, मदीने लूटता है कोई कोई, मदीने जाते हैं बहुत लोग, मदीना देखता है कोई कोई, मदीने जाते हैं बहुत लोग, मदीना देखता है कोई कोई। तेरे रोजे की सुनहरी जालियों को, तेरे रोजे की सुनहरी जालियों को सीने से लगाता है कोई कोई, तेरे रोजे की सुनहरी जालियों को नजर से चूमता है कोई कोई। मदीना जाते हैं बहुत लोग, मदीना देखता है कोई कोई। नारे तकबीर, ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ سارے دوست ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت مخدوم المخادیم سرکار اولیاء نازش زاہداں عالم ابن عالم زاہد ابن زاہد ولی ابن ولی عجائب ادگان عالمی مبلغ اسلام الحاج علامہ پیر محمد معصوم صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی و دامت برکاتہم القدسیہ. مجھے اتنے لفظ نہیں آتے کہ ان کے لیے صحیح طور پر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کبھی یہ عید کراچی ہوتی ہے, کبھی یہ عید موری میں ہوتی ہے, کبھی یہ عید مری میں ہو رہی ہے. آپ مجھے کہنے دیجیے کہ مری مر رہی تھی, خواجہ میں زندہ کر. یہ مر رہی تھی. کس طرح مر رہی تھی کہ لوگ اس کو مارنے پر تلے ہوئے تھے. یہ 3 عنوان ہے. آپ نے ان 3 عنوانات پر استاد العلماء کا بیان بھی سنا, وزیر صاحب سے بھی بات سنی. ان 3 عنوانات کے بارے میں صرف مختصراً عرض کرنا ہے. ایک عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کا, ایک عنوان ہے نزول قرآن کا, ایک عنوان ہے سید الشہداء کا. ذرا ربط تو ملاؤں کہ خواجہ صاحب کوئی اور عنوان سے مری میں جشن کیوں نہیں منا رہے؟ یہ 3 عنوان کیوں رکھے ہیں؟ ایک عنوان وہ رکھا ہے جس دن دنیا قائم ہوئی تھی, وہ میلاد مصطفیٰ ہے. ہم حضور کی خلقت مراد لے رہے ہیں. یہ دنیا قائم ہوئی, ایک وہ یادگار منائی جا رہی ہے. پاکستان قائم ہوا تھا شب قدر میں. نزول قرآن کی یاد پاکستان کی بقا کے لیے منائی جا رہی ہے, اور سید الشہداء کا دن منایا جا رہا ہے. کیوں کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے اسلام کا پرچم بلند نہ رہتا, اسلام اپنی اصل پر باقی نہ رہتا. تو خواجہ یہاں پر صرف مریدوں کو جمع کر کے نہیں بلکہ ان فضاؤں کو بھی سنانا چاہتے ہیں کہ ان فضاؤں کو وجود ملا تو مصطفیٰ کی برکت سے. اور اب دیکھیے قرآن کے نزول کا سلسلہ مکہ میں شروع ہوا. اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے. اگر صرف قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب اسی پہاڑ پر خود نبی پاک تشریف رکھتے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, پہاڑ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا. تو دوستو میں نے جو نقطہ اس میں پیش کیا ہے وہ یہ کہ پہاڑ میں وہ قوت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں ہے. میں پہاڑوں
پر جشن نزول قرآن منا کر یہ بتا دیا کہ یہ پہاڑ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پہاڑ صرف سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب قوم مری آئے یہاں آ کے سیر کرے تو کوئی ایسا بھی ہو جو ان کو یہ پیغام دے کہ ان پہاڑوں کی یاد ایک اور طرح بھی منائی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ ان پہاڑوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یہ پہاڑ اسی کی یادگار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ جہاں پر اس مری میں بھی کسی پہاڑ پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں، یہ بھی پہاڑ ہے، پہاڑوں سے پہاڑوں کا تعلق ہوتا ہے، فضاؤں سے فضاؤں کا تعلق ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے بھی مدینہ نماز کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جاتے ہیں پھر تمہارے دلوں کا یہ حال ہوگا کہ کعبہ نہیں خود جنت تمہارے دل کا طواف کرنے آئے گی، کیونکہ دل حضور کا مسکن بن جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت خواجہ صاحب کو صحت کے ساتھ برکت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، عابدوں بدخواہوں سے بچائے، تاکہ یہ فیضان اور یہ نور کریا کریا کلی کلی یہاں سے لے کر اس کنارے تک جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے پھیلاتے رہے، میں اور آپ لوٹتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن، مبلغ عالم اسلام خواجہ محمد معصوم صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ صاحبزادہ کوکب نورانی صاحب، علماء کرام کی کثیر تعداد، تفصیل کے ساتھ آپ نے خطابات کے دوران ان کے نام سماعت کیے۔ بالخصوص سجاد گاننے سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید انوار الحسن شاہ صاحب ورشہ شریف، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ عبد الجلیل صاحب آستان عالیہ مانگ شریف، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بالخصوص دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ موری شریف، موری شریف کو جس آستان عالیہ سے یہ فیض ملا ہے، جو امانت سرخیل عالیہ حضرت بابا فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وساطت سے قطب الارشاد حافظ عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان سے وہ امانت زریز البخت سلطان الاولیاء حضرت الحاج خواجہ صوفی نعیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچ
امانت کے امین بن کر اس امانت کو تقسیم کرنے کے لیے خواجہ خواجگان نے جو عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، آج وہ منظر